کہ آپ کے قانون سے، آپ کے دباؤ سے، آپ کے زور سے، آپ کے جبر سے ہم اپنے مذہب کو فارفٹ نہیں کریں گے. جب تک دنیا باقی رہے گی ہم مسلمان بن کر شریعت پر چلتے رہیں گے. ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں. مگر اگر کوئی ٹرپل طلاق کہے گا 3 سال کی سزا، جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نان ایسٹ، شادی نہیں ٹوٹتی. جب شادی نہیں ٹوٹتی تو کس بات کی سزا دیں گے آپ؟ 377 ہارم تھیوری آپ کے سامنے. اور میڈم 3 سال کی سزا. کمیونل رائٹ 148 153 295 میں 3 سال کی سزا. اور اگر کوئی گاڑی سے ٹکر کسی کو مارتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو 2 سال کی سزا. ارے بینتھم اور مونٹیسکیو کو پڑھ لیجئے. کوئی نیشنل لا اسکول کے 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ کو بٹھائیے، وہ آپ کو گیان دے دے گا. اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے. میں آپ کو تجویز پیش کر رہا ہوں. کنڈیشن لکھیے کہ اگر کوئی مسلمان نکاح نامے میں لکھیے اگر ٹرپل طلاق دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹرپل دینا پڑے گا. اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ. کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ کا وائلیشن ہے. آپ یہ بھی بتا دیجئے. آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اگر کوئی 3 بار کہے گا تو 1 بار ہے. وہ بھی نہیں کرتے آپ. اس کا بھی پروویژن ہے. مگر مقصد کیا ہے کہ جیل کو بھجانا. ان کو خواتین سے محبت نہیں ہے. سبسٹنس الاؤنس کون دے گا؟ ایک مہیلا کیا چاہتی ہے میڈم؟ اس کے سر پر گھر رہے، چھت رہے، ٹیبل پر کھانا رہے، بچوں کے لیے فیس کا انتظام ہو جائے. آپ کریں گے؟ آپ کریں گے ہم لوگ؟ اچھا میڈم مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں، شائرہ بانو تو بی جے پی میں آ گئی. کیا کیا آپ نے اس کا بتائیے؟ کچھ کیا آپ نے اس کے لیے؟ میڈم میں ختم کر رہا ہوں. میڈم ختم کر رہا ہوں. میڈم میں ختم کر رہا ہوں. میڈم میں ختم کر رہا ہوں. میڈم کیونکہ یہ جو قانون بنانے جا رہے ہیں میڈم، یہ راست طور پر مسلمانوں کی، آپ دیکھیں میڈم سیکشل مائنورٹیز کو 377 میں چوائس دے دیا گیا. ریلیجیس مائنورٹیز کو کیوں نہیں ملے گا؟ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں چوائس جورسپروڈنس ہے، مجھے نہیں ملے گا. آپ کا قانون ریلیجن کے خلاف ہے. آپ پولارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہو گیا آپ مسلم خواتین کے انصاف کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا نشانہ اس وقت ثابت ہو گیا جب سپریم کورٹ میں اس وقت کے اٹارنی جنرل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر قانون کو مٹا دو. شاہ نواز ہمارے مختار صاحب، شیعہ کا جو سیگا کا قانون ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، خیال رکھیے. اور آخر میں میڈم پورے ملک میں می ٹو موومنٹ ہوا. می ٹو موومنٹ، خواتین نے نکلا. کہاں وہ منتری جو پچھلے بار کھڑے تھے یہاں پر؟ کہاں گئے بتائیے؟ کہاں گئے بتائیے؟ اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں اپنی پارٹی میں. ایسے شخص کو تو نکال کر پھینکنا چاہیے تھا جس نے خواتین کی عزت لوٹی، ان کو دبایا. لیچ تھا وہ، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں میڈم؟ طوطے چشمہ کہتے ہیں ان کو. ایسے لوگوں کو آپ نے پناہ دی اور آپ آ کر ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں. میڈم اب آپ دیکھیے میڈم، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس ملک میں 84% ہندو مہیلا بچیاں 10 سال کی شادی ہوتی ہے. قانون نہیں بنا دی ہم. کیا ہوا؟ کیا ہوا بتائیے؟ یہ کون کرے گا اس کا؟ ڈیزرشن میڈم سن لیجیے. ڈیزرشن میں آخر 1 منٹ. ڈیزرشن کا قانون ہے. 20 لاکھ ہندو مہیلائیں ڈیزرٹ ہو. قانون بنائیے نا. قانون بنا ہوا ہے. کیا ہوا؟ سوشل ایول کا خاتمہ تمام مل کر کرنا چاہیے. میں اینڈ کر رہا ہوں میڈم، کنکلوژن میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں، دفعہ 15، دفعہ 26 اور دفعہ 29 اور ہمارے سمویدھان کا جو پریامبل ہے جس میں صاف طور سے لکھا گیا کہ اٹ گارنٹیز لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ. اس بنیاد پر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. میڈم اسپیکر صاحبہ، میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہومو سیکسوالٹی کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا. 377 کا ججمنٹ ہے، ہومو سیکسوالٹی کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا اور آپ ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کر رہے ہیں. ایک مرد اور مرد، ایک خاتون اور خاتون اپنے ساتھ رہ کر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اس پر آپ کو آپتی نہیں ہے. آپ کو آپتی ہے کہ ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ استعمال ہمارے خلاف ہوگا. دوسری بات میڈم اسپیکر صاحبہ، ایڈلٹری کا قانون اس سرکار نے خواتین پر لیڈیز پر ایڈلٹری کا قانون لاگو کرنے کی سپریم کورٹ کو کہا. سپریم کورٹ نے اس کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا اور آپ ایڈلٹری کو سپریم کورٹ نے ڈیکرمنلائز کر دیا گیا. آپ کو خاموش بیٹھے رہے، مگر ٹرپل طلاق کا معاملہ کرمنلائز کر رہے ہیں.
मैडम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ले लीजिए कि अगर कोई पैसा लेता है पब्लिक बेनिफिट के लिए नहीं तो आपने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, मगर ट्रिपल तलाक को आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, ये कानून संविधान के खिलाफ क्यों है? आपने सही कहा उस चेयर पर से बैठकर कि ये प्रथा हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में। मगर मैडम स्पीकर, मैं बड़ी इज्जत के साथ आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में, वतन अजीज में, डिवोर्स के कानून में अगर किसी हिंदू का डिवोर्स होता है 1 साल की सजा क्यों है उसको, और मुसलमान को 3 साल क्यों मिलेगी? क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? मैडम, ये कानून 377 में हार्म थियोरी को एक्सपोज किया गया, हार्म थियोरी के खिलाफ है ये एक्ट। और मैडम, मैं आपके जरिए से बताना चाह रहा हूं कि हमारे मंत्री साहिब ने बड़े पुरजोश तरीके से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। मैं आपके जरिए से उनसे सीखना चाह रहा हूं, जजमेंट का कौन सा हिस्सा है बता दीजिए जहां पर मेजॉरिटी जजमेंट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। खुदा के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इस ऐवान को मिसगाइड मत करिए। मैडम स्पीकर, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं, बेंथम ने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर कानून की जरूरत नहीं है, कानून बनाएंगे तो टिरनी है, आप टिरनी का आगाज कर रहे हैं। मैं हुकूमत के जरिए आपसे पूछना चाहूंगा मैडम कि मैडम, मैं जरा सुन लीजिए मैडम, मेरा प्लीज सुन लीजिए मैडम। ट्राइबल्स को आपने हिंदू मैरिज एक्ट से मुस्तस्ना रखा, क्यों रखा आपने? क्योंकि हम आर्टिकल 26 और 29 की बात करते हैं। मैं अभी मैडम यहां पर इतने बड़े बड़े काबिल लोगों से सुना कुरान के बारे में, हम क्या कहते हैं जो कुरान के बारे में उनको फजीलतुल शेख कहते हैं, शेखा कहते हैं। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, अब तो तौहीद और खत्म नबूवत का इकरार करना चाहिए आपको। मैं दावत देता हूं आपको, वो भी पढ़ लीजिए। मैडम, साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपकी तरफ से, क्या मेरी मान्यता नहीं है? आपका फेथ और मेरा फेथ नहीं होगा मैडम? क्या यह कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम? क्या आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है मैडम? तो मैं आपसे, ये हुकूमत के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है मैडम। अच्छा मैडम, हैरत की बात देखिए मैडम, आप एक महिला है मैडम, मैं इज्जत के साथ अर्ज कर रहा हूं, मुझे कहने दीजिए। आज एक मर्द कई खवातीन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, वो गुनाह नहीं है। अब कि आपके कानून से, आपके दबाव से, आपके जोर से, आपके जबर से हम अपने मजहब को फॉरफिट नहीं करेंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम मुसलमान बनकर शरीयत पर चलते रहेंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं।